اسی عام لوگاں سانو اپنے گھراں دا خاص کوئی نہیں پتا، اسی کیڑیاں دے کار کتھوں کریے، چھوٹی اوقات والے لوگ ہاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور بغیر ساؤنڈ سسٹم کے چلنے والی محفل کو بھی سنا، اور آ کر ان کی قائد کیڑی کو تلاش بھی کیا۔ آئے ہائے، شفقت والا اسے نبی کا ہاتھ بھی عطا ہوا۔ آقا حضرت سلیمان کے ہاتھ پر، جیسے کہتے ہیں نا سونیا تنو تے انج رکھے اس نے تڑی تے چھالا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے نکال کے اپنی ہتھیلی پر رکھ کے اس سے کلام کیا۔ قرآن کہتا ہے جس محفل میں نبی اور اس کے صحابہ کا ذکر ہو جائے، آقا اس گھر کو جانتے بھی ہیں، بیان کرنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ الخیرہ کلہ کی شان آقا کی ہے، سلیمان کی نہیں۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگلی آیہ مبارکہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 5 آیتوں کا مجموعہ، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا اور دوزخیوں کا حال بیان کیا، غور سے سنیے گا، ناراض نہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے پکے پکے، اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے پکے پکے، تو وہاں پہ جنتی باغوں میں ٹہلتے ہوئے جہنمیوں سے بات کریں گے۔ غور کیجئے گا، جہنمیوں سے جب بات کریں گے تو کہیں گے او جہنمیوں، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو آگے سے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو تسی بھی غور کریو تو منو بھی لوڑے، قرآن کہہ رہا ہے، میں کسی مولوی کی لکھی بات نہیں کر رہا کہ یہ سنی تھا تو وہ تھا تو وہ تھا، تعویل نہیں ہو سکے گی۔ غور کرنا، ہم کسی کو کہیں نا نماز پڑھ دو، کہتے نہیں تسی پڑھو پڑھو پڑھو، یہ ٹائم ہے، میں میرا وقت ہوگا، ٹھیک ہے، اپنی اپنی ونڈ ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، جنت کے باغوں میں ٹہلنے والا جنتی ولی کا تذکرہ نہیں ہے، جنتی عام لفظ استعمال ہوا ہے، مطلقاً استعمال ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر کلمہ پڑھنے والا امتی جو سرکار کے بارے میں سوچ پازیٹیو رکھنے والا ہوا، ورنہ منافق کسے کہتے تھے؟ جو سرکار کے بارے میں کم سوچتے تھے۔ دورے سرکار میں رہ کے بھی سرکار کے بارے میں عام سوچ رکھنے والا ہی منافق ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی ہے۔ صحیح عقیدے والا عام بندے نے وہاں سے بات کی، کوئی وائرلیس سیٹ نہیں، کوئی وہاں پہ جناب یو فون کا ٹاور نہیں، کوئی جیز کنیکشن نہیں، کوئی وہاں پہ لائیو کال نہیں چل رہی۔ فاصلہ کتنا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت اور دوزخ کا زمینی جو فاصلہ ہے 1000 سال کا بندہ پیدل چلے تو پھر جنت سے دوزخ تک جا سکتا ہے۔ کتنا؟ 1000 سال لگاتار پیدل چلا جائے۔ یہاں سے لاہور جانا ہونا تو 7 دن بھی نہیں لگتے، بندہ پیدل جائے تو لاہور چلا جاتا ہے۔ میرے ابا جی وہاں پیدل اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے رہے تھے، اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ آپ صرف یہاں سے لالا مرزا کو سوچ لیں، ہم نے یہاں ساؤنڈ بھی لگا رکھا ہے، بہت دور تک یہ آواز بھی پہنچا رہا ہے، لالا موسیٰ میں بیٹھے بندے میری آواز کو نہیں سن رہے، ایسے ہی ہے نا؟ بلکہ آپ کے دوسرے محلے تک میری آواز نہیں جا رہی ہوگی۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح کیا۔ عام بندہ جب جنت میں جائے وہ وہاں سے عام باغ میں ٹہلتے ہوئے کہے ہو جنمیوں کدھر کیوں آئے ہو؟ وہ آگے سے جہنم میں 1000 سال کے پیدل سفر کو بھی، اتنے فاصلے کے دور بھی، جہنم سے بھی سن کے کہے گا اسی نماز نہیں پڑھ دے آئے۔ اور جے عام جہنمی دے سنن دی اے رفتار ہے تے کملی والے دا حال کی ہوئے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام بندے کا اس دنیا میں بھی بتایا۔ تسی آنکھوں دی اگلے جان دی گل کرنے گل اتھے دی کر، حدیث مبارکہ سننا، سارے حوالوں کا ذمہ دار میں ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ عام بندے کی سماعت کا حال کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا بھائی جان، بڑا مزہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے نہر کوثر۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یاد کرنے کے لیے کہیے نہر کا نام کیا ہے؟ نہر کوثر۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں، لیسا احد، کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے۔ صبح پریکٹیکل کرنا، ابھی میری آواز ساؤنڈ کی اچھے ساؤنڈ کی وجہ سے کافی بلند ہے، گھر جا کے صبح یہ پریکٹیکل کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی کہتی ہیں،
सरकार से सीखी हुई कहती हैं, कान में उंगलियां दबाने से जो कान के अंदर शुगाट पैदा होता है, फरमाया आम बंदे की समात भी अल्लाह ने इतनी रखी है, नहरे कौसर में ऊपर से नीचे गिरने वाले पानी के शुगाट को कानों में उंगलियां डालें तो यहां बैठ के सुन सकता है। अगर आम आदमी की समात का हाल यह है, आका की समात का हाल भी सुन लीजिए। आका ने फरमाया कि मैं अभी जन्नत में कदमों की आहट को सुन रहा हूं। सिर्फ आहट नहीं सुनी, आका करीम ने फरमाया वो कदमों की आहट बिलाल के कदमों की आहट है। आका की समात का हाल। और थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं, ए गल काफी बंदियां नूं सिखानी चाहिए दोरे हाजिर दे एतबार नाल। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा तवज्जो से सुनना, हजरत हकीम बिन हजाम रदिल्लाहु तआला अन्हु, ये हजरत अबू बकर दे आनी ने, हम उमर ने, इन्हां दी एक होर शान भी है, ऐ सुन लियो, थोड़ी औखी पछाणी पवेगी तुहानू, है दलील नाल कह रहा। ए ओ हजरत हकीम बिन हजाम ने जेड़े काबे दे अंदर पैदा होए ने। समझ आ गई है? नहीं ना आई? आप तो मौलूद काबा मनाते हैं, हम कहते हैं मौलूद काबा होना बड़ी शान नहीं, बड़ी शान है शेर खुदा होना, बड़ी शान है मुश्किल कुशा होना, बड़ी शान है शोहरे बतूल होना, बड़ी शान है वीरे मुस्तफ़ा होना। खाने काबे में 7 बच्चे पैदा हुए खाने काबे के अंदर, उनमें से सहाबी रसूल भी हैं हजरत हकीम बिन हजाम, ये हजरत अबू बकर के आनी शानी ने, हम उम्र, उनसे ये हदीस मुबारक रिवायत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे, सरकार ने फरमाया सहाबा जो मैं सुन रहा हूं तुम्हें सुनाई दे रहा है? यहां एक भी बंदे का पुत्र ऐसा नहीं जड़ा कहे मैं सहाबियां हारदा ना सुनिया ना। कुल कायनात दे गौसे पाक भी इकट्ठे हो जान ते दाता साहब भी इकट्ठे हो जान और शाय इकट्ठी हो जाए, सहाबी के बाल के बराबर भी नहीं है। आका ने आम वलियों से नहीं कहा, आका ने सहाबा से कहा, आका ने अबू बकर से कहा, आका ने उमर से कहा, आका ने उस्मान से कहा, आका ने शेर खुदा से कहा, आका ने हमजा से कहा, आका ने उन गुलामों से कहा जिन्हें अल्लाह ने आका के लिए चुन रखा है। आका ने उन्हें कहा जो मैं सुन रहा हूं वो तुम सुन रहे हो। सबने कहा आका कोई आवाज नहीं आ रही। फरमाया मैं तो आसमान के चिड़ चिड़ करने की आवाजें लगातार सुन रहा हूं। साथ फरमाया आसमान चिड़ चिड़ कैसे ना करे, 1-4 उंगलियों के बराबर वहां जगह बाकी नहीं रही जहां फरिश्ते सजदे ना कर रहे हो। अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल सुनने का किया, जवाब देखने का भी दे दिया है। फरमाया चिड़ चिड़ तो आसमां कर रहा है, क्यों ना करे, 1-4 उंगलियों के बराबर जगह खाली नहीं जहां फरिश्ते ही फरिश्ते सजदे ना कर रखे हों, जिदे उत्ते इड्डा लोड हुए ओ चिड़ चिड़ ते करदा ही है। सहाबा जिसको सुन ना सके आका उसको सुनते हैं, जो यहां से आसमां के आगे की जानते हैं गुंबदे खजरा दूर ही कितना है। अच्छा एक और बात अर्ज करना चाहता हूं, आप मुसलमान मैं भी मुसलमान, अल्लाह के फजलो करम से ही हम मुसलमान। आका ने फरमाया ये हदीस मुबारक हर बंदे को समझ आ जानी चाहिए। सरकार ने फरमाया जब मेरा उम्मती इस दुनिया में जिंदगी गुजारा होता है तो उसकी बेगम बीवी जब उसे तंग करती है, उसकी बात नहीं मानती, जन्नत में से हूर कहती है ऐ मेरी सोकन, इस दुनिया में मेरे खामद को तू अजियत दे रही है, अल्लाह तुझे हलाक करे, थोड़े दिन इसने यहां रहना है, लौट के मेरे पास आ जाएगा, इसे खुश कर दूंगी। हदीस मुबारक यहां तक है, उस पर जो जरा उलमा ने की है समझाया है, तवज्जो कीजिएगा। अब ये है मस्जिद, ये साथ इमरान साहब का घर, वो है मोहतरम जनाब अंकल शिफा का घर, ये साथ भाई शबीर का घर, ये कारी साहब का घर, हर एक दे उत्ते लेंटर ते है। वो कच्चे वाले भी बोल पो वो है कि नहीं है? है
اب یہ چھت اوپر موجود ہے, ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنی بیگم سے کہوں کہ میری یہ والی بات مان, وہ کہے میں نے کو نہیں ماننی. جنت کی حور دیکھے گی, وہاں سے بولے گی. اب اس نے دیکھا تو دیکھا ہی, سرکار فرماتے ہیں سن کے کہے گی. اسے کیسے پتا چلا؟ میں تو بند کمرے میں تھا, اس کمرے کے دروازے بند, اندر تو ایسی لگا ہوا تھا, کھڑکیاں بھی بند. قربان جاؤں, کندھوں پار صرف حور نہیں دیکھ رہی, جنت میں بیٹھ کر اس سیارہ دنیا پر دیکھ کر اپنا خاوند پہچان کے اپنی سوکن کو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے, اے میری سوکن, تو میرے خاوند کو جو اس دنیا میں عارضی تیرے پاس مہمان ہے اسے تکلیفیں پھیلی دے رہی ہے, ان قریب میرے پاس آئے گا, میں اسے راحت دوں گی. اگر جنت میں مخلوق حور وہاں سے اپنے شوہر کو اس دنیا میں دیکھ کے بند کمروں میں لینٹر کے اندر اس کے فعل کو دیکھ بھی رہی ہے, سن بھی رہی ہے, حور کا مقام کیا ہے؟ یہ تو تھی میری آپ کی بیگم حور. تمام حوروں کی سردار کا عالم یہ ہے, آقا کے غلام بلال کی بیوی ہے. تمام حوروں کی جو سردارنی ہے وہ آقا کے نوکر کی بیوی ہے. آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اب مدینہ جانا اتنا ضروری نہیں رہا کہ یہاں سے سرکار سنتے نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر ساری تقریر یاد ہوئی تو سمجھ آ جائے گی. اختتام کرنا چاہتا ہوں, وقت کافی زیادہ ہی ہو گیا, میں نے 1 گھنٹہ 7 منٹ ہو گئے ہیں مجھے گفتگو کرتے ہوئے, اور آپ ابھی تک تھکے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اور آپ کو عزت عطا فرمائے. سرکار دیاں گلاں سننی چاہیے نے, غور نال توجہ کیجئے گا. ویسے بھی سرکار کی بات محبت سے سننی چاہیے. چلو توجہ کیجئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ میرے لیے اسپیشل اردلی, میں اسے کنورٹ کر رہا ہوں اپنی زبان میں, میرے دربار میں اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کر رکھا ہے. اس کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی شخص کسی بھی ٹائم, کسی بھی زبان, کسی بھی وقت میں درود و سلام پڑھے تو وہ فرشتہ اس کا درود و سلام اسی ٹائم سن کے اس کے نام اور اس کے ابا جی کے نام کے ساتھ مجھے رپورٹ کر دیتا ہے. یہ کس کی شان ہے؟ ہاں بولو کس کی؟ پھر بولیو ایک باری. کئی وابی مزاج آکھندے نہیں ہیں, ان کو سنانے کے لیے بولنا. کس کی شان ہے؟ کس کی؟ آقا نے فرمایا وہ میرا درباری ہے. ان کو بندہ پوچھے جناب ڈی پی او صاحب دے دفتر جائے تو ڈی پی او صاحب آخر نہیں میں تو اتنے جواب کو نہیں, درباری میرا بڑی شان ہے جڑا بوئے کے کھلوتے ہے. لوگ آخر دے ڈی پی او صاحب کے کر دے ہو, تسی اندر اے سی چ بیٹھے ہو, تسی صاحب لوگ, او تہاڈا درباری, تہاڈا اردلی. سرکار نے سیاਣیاں نو تے رام نال سمجھا لیا کہ میرے درباری دی اے شان ہے, جتھوں بھی پڑھ, جس ویلے پڑھ, جڑی زبان وچ مرضی ہے پڑھ, جس ویلے جتنا مرضی ہے پڑھ, تیرا بھی نہ جانے گا, تیری ولدیت بھی جانے گا, آئی ڈی کارڈ ویکھیوں بغیر تیرا اصل باپ اس کا نام مجھے بتائے گا اور کہے گا آقا اس نے درود و سلام پڑھا. اردلی کی یہ شان ہے, سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک صحابی نے سوال کر کے بڑی چس دے دی. ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب آپ پردہ فرما جائیں تو اس کے بعد بھی؟ آقا نے فرمایا ہاں, اس کے بعد بھی یہی فرشتہ میری قبر پر سرہانے کی طرف اس کی ڈیوٹی لگ جائے گی, وہاں کھڑا رہے گا, ہر ایک کی درود و سلام کی آواز کو سنے گا, اسی طریقے سے اس کے باپ کے نام کے ساتھ مجھے پہنچائے گا. ہاں ایک فرق پڑے گا, وہ کون سا؟ آقا نے فرمایا صرف 6 دن ڈیوٹی دے گا. جمعے والے دن مسلمان چھٹی کرتا ہے, کہا جمعے والے دن یہ ڈیوٹی نہیں کرے گا. آقا اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا وہ یوم شہود ہے, جمعے والے دیہڑے غلاماں واسطے تخت آپ لاواں گا, جمعے والے دن آپ سنو گا, جمعے والے دن جو میری ذات پر درود و سلام پڑھے گا وہ وسیلے سے نہیں ڈائریکٹ سنو گا. آقا سے ڈائریکٹ کال ملانی ہو
تو جمعے کا درود پڑھ، وسیلہ منوانا ہو تو باقی 6 دن درود پڑھ، وسیلے کا منکر بھی مانے گا، وسیلے والا بھی مانے گا۔ آقا خود تخت لگاتے ہیں، جمعے والے دن درود و سلام پڑھو۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا محشر والے دن جتنا میرے قریب ترین رہنا چاہتے ہو اتنا ہی زیادہ درود و سلام پڑھو۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بندہ 50 مرتبہ ڈیلی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا، سرکار فرماتے ہیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، ان میں سے باپ بیٹے کو جب نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، دوست دوست کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، سرکار فرماتے ہیں وہاں 50 مرتبہ صرف ڈیلی درود و سلام پڑھنے والے کو آقا فرماتے ہیں میں تلاش کر کے لا کے اس سے ساری دنیا کے سامنے مصافحہ کروں گا، ہائے ساری دنیا کے سامنے اس سے مصافحہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پہچانا کرو درود پڑھنے والے کون ہیں، اور یہ شک نہ کیا کرو جس کو عطا اللہ کرے وہ سننے کی طاقت رکھتا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وما علیہ الا البلاغ المبین۔